السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بہت کرم اور فضل ہے کہ رمضان میں اب چند روز ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور ہمیں رمضان کے مہینے کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ روزے رکھے اور اس سال وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کون سا رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہوگا، اس لیے ہر سال اس مہینے کا فائدہ ایسے اٹھانا چاہیے جیسے ہمارا آخری رمضان ہو، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں پوری تیاری کے ساتھ داخل ہوں۔ ہم جب بھی رمضان کی تیاری کی بات کرتے ہیں تو سموسہ پٹی ذہن میں آ جاتی ہے کہ آلو اور قیمے کے سموسے تیار ہو گئے ہیں، کٹلس اور کباب بھی بن گئے ہیں، اور میری تو پوری تیاری مکمل ہو گئی، جیسے رمضان نہیں کوئی فوڈ فیسٹیول شروع ہونے والا ہو۔ بے شک کھانا پینا بھی رمضان کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے، لیکن اس کے علاوہ خود کو ذہنی، روحانی، جسمانی اور جذباتی طور پہ رمضان کے لیے تیار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اب ہم نصف شعبان میں پہنچ گئے ہیں، اب ٹائم ہے کہ رمضان کے موڈ میں آنا شروع کر دیں۔ اس لیے آج میں کچھ پریکٹیکل ٹپس آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی تھی تاکہ اس سال انشاءاللہ تعالی ہم سب رمضان میں پوری تیاری اور صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ داخل ہو سکیں اور اس خوبصورت مہینے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو شعبان کے شروع سے ہی ہمیں اپنے آپ کو جسمانی طور پر ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کے لیے تیار ہیں۔ اگر جسم میں کسی قسم کی کمزوری فیل ہو رہی ہے، کوئی ویکنس ہے، تو ہمیں ملٹی وٹامنز لینا شروع کر دینے چاہیے، نیند پوری کرنی چاہیے، تھوڑی بہت واکس اور ایکسرسائز شروع کر دینی چاہیے، اپنی باڈی کو محنت کے لیے تیار کریں۔ جیسے کسی بھی کمپٹیشن سے پہلے ایتھلیٹس پوری تیاری کرتے ہیں، خاص طور پہ آخری 10 راتوں کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے جسمانی طور پر ریڈی کرنا بہت ضروری ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہمند مضبوطی سے باندھ لیتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2024۔ نمبر 2، دوسرا یہ کہ سموسے وغیرہ بنانا بھی کوئی یوزلیس کام نہیں ہے۔ اگر اس نیت سے کیا جائے کہ ابھی سے تیاری کر لیں گے تو رمضان میں کچن میں کم اور عبادت میں زیادہ ٹائم گزار سکیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر اسی وقت سے گروسری کر لیں، شاپنگ کر لیں، عید کی شاپنگ بھی ابھی سے کر لیں، اور کچن میں تیاری یہ سوچ کر چیزیں سموسے کباب بنا لیں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت کو دے سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے سکیں، تو آپ کی یہ تیاری بھی آپ کی عبادت بن جائے گی۔ تو ابھی سے یہ سب آرگنائز کرنا شروع کر دیں۔ اکثر آن لائن آپ کو رمضان مینیو پلاننگ کے ٹیمپلیٹس بھی مل جائیں گے۔ اگر ہر ہفتے کا مینیو پہلے سے ہی پلان کر لیں گے تو کم سے کم ٹائم کچن میں گزرے گا اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں۔ نمبر 3، پھر بچوں کا اور سب گھر والوں کا رمضان کے لیے صحیح موڈ بنانا، مائنڈ سیٹ بنانا، سب کو رمضان کے لیے ایکسائٹ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بچوں کو ایکسائٹڈ کرنے کے لیے آپ گھر کو تھوڑا بہت رمضان کے لیے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں یعنی ویسٹرن نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں۔ وہاں بچے اکثر سوال کرتے ہیں کہ باقی بچے تو اسکول میں کرسمس پہ اپنے گھر ڈیکوریٹ کرتے ہیں، انہیں گفٹس بھی ملتے ہیں۔ ایسے ماحول میں بچوں کو اپنے فیسٹیولز کے بارے میں ایکسائٹ کرنا، رمضان اور اپنی عیدوں کے بارے میں ان کے اندر انتھوزیازم پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تو غیر مسلموں کی تقلید کرنا ہے، لیکن میں کہوں گی نہیں، یہ بچوں کو بہتر نعم البدل دینا ہے، بیٹر آلٹرنیٹیو دینا ہے۔ آج کل یوٹیوب پہ بے شمار رمضان ڈیکوریشنز کی ویڈیوز مل جائیں گی جس میں بچے لینٹنز بنا سکتے ہیں، مختلف قسم کی پیپر فلاورز بنا سکتے ہیں اور اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح بچوں کے اندر بہت زیادہ رمضان کے لیے انتھوزیازم پیدا ہوگا اور وہ بہت پرجوش طریقے سے رمضان سٹارٹ کریں گے۔ پھر آپ جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ ان کے باقی فرینڈز کو جمع کر کے بھی یہ آرٹ اینڈ کرافٹ سیشنز کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کے اندر ایک تو یونٹی آئے گی اور وہ ایک ریلیشن فیل کریں گے اپنے باقی مسلمان فرینڈز کے ساتھ، اور ان کو اپنے فیسٹیولز اور اپنے رمضان اور عید کے بارے میں بھی بہت ایکسائٹمنٹ ڈیولپ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 4 یہ کہ بچوں کے لیے آپ گڈ ڈیڈ چارٹس بھی بنا سکتے ہیں، یعنی کہ ہر روز بچوں کو ایک نیکی کی ترغیب دیں کہ وہ
روز ایک نیکی کریں اور گڈ ڈیڈ چارٹ پہ آ کے لگا دیں. آپ کو اس کے بہت سارے ٹیمپلیٹس آن لائن مل جائیں گے اور اس کے بدلے میں آپ ان کو روز کا کوئی نہ کوئی ریوارڈ دے سکتے ہیں. جو ذرا بڑے بچے ہیں ان کو آپ روز کا ایک ریسرچ پروجیکٹ دے سکتے ہیں کہ روز اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نبی کے بارے میں ریسرچ کریں، یا پھر ایک صحابی کے بارے میں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی ایک واقعہ اس کے بارے میں ریسرچ کریں، اور پھر افطار کی ٹیبل پہ اپنی ریسرچ سب کے ساتھ شیئر کریں. اس طرح ان کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا، باقی بہن بھائیوں کی اور ہماری بھی نالج میں اضافہ ہوگا، اور آپ کی بچوں کے ساتھ بہت ایک ہیلدی ڈسکشن افطار کی ٹیبل پہ ہو سکتی ہے. گھر میں سب کے لیے ایک صدقہ باکس بھی بنا سکتے ہیں تاکہ ہر روز گھر کے تمام افراد صدقہ باکس میں کچھ نہ کچھ ڈالیں. چھوٹے سے چھوٹا جو گھر کا بچہ ہے وہ بھی چاہے 1 روپیہ 1 پاؤنڈ اس صدقہ باکس میں ڈالے، تو اس طرح بچوں میں دینے کی عادت پڑتی ہے اور شروع سے صدقہ خیرات کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے ہم بچوں کو رمضان کی اصل روح سکھا سکتے ہیں. صحابیات بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی طرح طرح سے بہلایا کرتی تھیں اور روزہ رکھنے کے لیے انسینٹیوز دیا کرتی تھیں. ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد ہم اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے. انہیں ہم اون کا ایک کھلونا دے کر بہلائے رکھتے. جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1960. نمبر 5، پھر کوشش کریں کہ گھر میں ہر فرد کے لیے رمضان کے کچھ ٹارگٹس اور کچھ گولز سیٹ کر لیں اور انہیں لکھ کر دیوار پہ لگا لیں. سب کے ذہن میں پہلے سے ہی کلیئر ہونا چاہیے کہ اس رمضان میں ہم نے ہر روز کتنا قرآن پڑھنا ہے، کون سی نئی صورتیں اور آیات یاد کرنی ہیں، کون سی نئی دعائیں اور اذکار یاد کرنے ہیں. تسبیحات کے لیے بھی ٹارگٹ سیٹ کر لیں. فار ایگزامپل یہ کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیں، اور کس نماز کے ساتھ کون سی تسبیح کرنی ہے. کیونکہ الزہری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں کی جانے والی تسبیحات باقی سال کی 1000 تسبیحات سے بہتر ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے 3472. نمبر 6، ٹارگٹ سیٹ کرنے کے بعد بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان کا ٹائم ٹیبل بنا لیں. اگر ہم ٹائم ٹیبل نہیں بنائیں گے تو بہت ٹارگٹس میٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور پھر ہم اینڈ میں فرسٹریٹ ہو جائیں گے کہ ہم نے تو سوچا تھا ہم اتنا قرآن پڑھیں گے، اتنا یاد کریں گے، لیکن ہم سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ شروع سے ہی ٹائم ٹیبل بنا لیا جائے. صبح سحری کے لیے کتنے بجے اٹھنا ہے، صبح تہجد پڑھنی ہے یا رات کو تراویح پڑھ کے سونا ہے. قرآن کے حفظ کا ٹائم بھی سیٹ کر لیں. عام طور پہ علماء ریکمینڈ کرتے ہیں کہ حفظ کے لیے بہترین ٹائم فجر کی نماز کا وقت ہے. بچوں کے ساتھ کون سی ایکٹیویٹیز کرنی ہے اور اس کا کیا وقت ہے. افطار کی تیاری کتنے بجے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں. قرآن کی تلاوت کتنے بجے ہوگی اور ایک دن میں آپ کتنا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. یہ سب کچھ پہلے ہی لکھ کر رکھ لینا ضروری ہے تاکہ رمضان شروع ہونے کے بعد روٹین بننے میں ٹائم ویسٹ نہ ہو. ورنہ پھر ایک عشرہ گزر جاتا ہے اور روٹین ہی نہیں سیٹ ہو پاتی، اور پھر انسان فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا سوچا تھا اور مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے ریٹن ٹائم ٹیبل ہونا ضروری ہے، بلکہ ٹائم ٹیبل ہاتھ سے لکھ کے دیوار کے اوپر لگا لیں تاکہ آپ روز اسے دیکھ سکیں اور اسے فالو کر سکیں. نمبر 7، پھر رمضان میں صدقے کی بھی پلاننگ پہلے سے ہی کر لیں کہ اس سال ہم صدقے کے کیا صدقہ کرنا چاہتے ہیں. بچوں کو بھی اس میں انوالو کریں. پیسے دینا بھی بہت اچھا ہے، لیکن کسی دن بچوں کے ساتھ مل کے اپنے علاقے کے غریب لوگوں کو خود افطار بنا کے بانٹ دیں. کسی دن ہمسایوں کے لیے افطار بنا کر ان کو بھیج دیں. کچھ لوگ رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان راشن بھی بانٹتے ہیں اور رمضان کے باکسز یا لفافے بنا کے اپنے علاقے کے گارڈنرز اور لیبر وغیرہ کو بانٹ دیتے ہیں. پھر بچوں سے کہیں کہ اس مہینے اپنی الماری پہ غور کریں اور جو بھی چیز ان کی ضرورت سے زیادہ ہے اسے سارٹ آؤٹ کریں اور اللہ کے نام پہ اس کا صدقہ کر دیں. جو بھی صدقہ خیرات کریں اس میں بچوں سے بھی تھوڑا بہت حصہ، چاہے ان سے 10 12 جتنے بھی وہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کا حصہ ڈالیں تاکہ انہیں اپنی پاکٹ منی سے صدقہ خیرات کرنے کی عادت پڑے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ سے جبریل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جایا کرتی تھی.
جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی کے معاملے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3554، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیا کرتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مہینے کی اسپرٹ کو انڈرسٹینڈ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 8، ہم ابھی شعبان سے ریلیٹڈ احادیث ڈسکس کر رہے تھے۔ شعبان کے نصف کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ نصف شعبان کی رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف دیکھ کر سب کو معاف فرما دیتا ہے سوائے ایک مشرک اور مشاہن کے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 1390۔ اس حدیث کے مطابق دو چیزوں سے اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، شرک اور شحنہ۔ اس حدیث میں کسی قسم کی کوئی خاص عبادت کا حکم نہیں ہے، یعنی کہ نصف شعبان 15 شعبان کو نہ تو پوری رات عبادت کرنے کا حکم ہے، نہ اگلے دن کا روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور نہ ہی حلوے وغیرہ بنا کے لوگوں کو بانٹنے کا حکم ہے۔ لیکن حکم یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ 15 شعبان سے پہلے شرک اور شحناء کو اپنے دل سے صاف کر دیا جائے، یعنی رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے دل کو ٹٹولا جائے کہ کیا میرے دل میں یہ دو بیماریاں تو نہیں، کیا میرا دل پوری طریقے سے رمضان کے لیے تیار ہے۔ شرک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بت نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل میں کسی شے کی، کسی انسان کی محبت اللہ سے بڑھ کر نہ ہو۔ کون سی وہ عادتیں ہیں، چیزیں ہیں یا لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ کون سے ایسے سہارے ہیں جن پہ ہمیں اللہ کی ذات سے بھی زیادہ بھروسہ ہے؟ رمضان شروع ہونے سے پہلے بلکہ 15 شعبان سے پہلے ہی ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے دل کو ٹٹولیں کہ کہیں اس میں شرک خفی تو نہیں۔ دوسری چیز ہے شحناء۔ آپ کے دل میں کسی کے لیے اتنی دشمنی اور بغض ہو کہ آپ ہر وقت اسی شخص کے بارے میں سوچیں، ایسی دشمنی جو آپ کو رات کو سونے نہ دے، اسے شحناء کہتے ہیں۔ یہ بھی رمضان کی تیاری کا حصہ ہے کہ اپنے دل کو رمضان کے لیے تیار کرنا، اور رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ہر قسم کے شرک اور شحناء سے اپنے دل کو پاک کر لیں تاکہ ہمارے رمضان کے روزے ہمارے دل کی بیماریوں کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائیں۔ نمبر 9، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کے بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1903۔ زبان کو کنٹرول کرنا، برے الفاظ کہنا، لڑنا جھگڑنا، بلا وجہ غصہ آنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا اور سننا، لوگوں کو دھوکہ دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ ساری ایسی عادتیں ہیں جو رمضان کے پہلے دن ایک دم سے غائب نہیں ہو جائیں گے۔ ابھی سے پریکٹس کرنا ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو اس عظیم مہینے کے لیے پہلے سے ہی پاک کرے، ریڈی کرے، تیار کرے، تاکہ ہم پوری تیاری سے رمضان میں داخل ہو سکیں، اور یہ نہ ہو کہ ہم بھوکے پیاسے بھی رہیں لیکن اپنی زبان، اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کی غلطیوں کی وجہ سے روزے ضائع کر بیٹھیں۔ نمبر 10، ہم چاہے جتنے بھی رمضان کی پلاننگ کر لیں لیکن آج کل کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر سے سب سے بڑی ڈسٹریکشن انٹرٹینمنٹ ہے۔ کچھ لوگ رمضان کی تیاری ایسے کرتے ہیں کہ نیٹ فلکس پہ پورا سیزن ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، سارا دن افطار کے وقت تک ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، ایک ایپیسوڈ کے بعد دوسری ایپیسوڈ، تاکہ روزہ ذرا اچھا گزر جائے۔ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، بس یہی کرتے پورا رمضان گزر جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس ایک مہینے کے لیے اپنی انٹرٹینمنٹ اور سوشل میڈیا کو تھوڑا سا ریسٹرکٹ کر لیں، تھوڑی بریک لگا دیں۔ ہو سکے تو اس سال رمضان کی تیاری میں ایک مہینے کے لیے چند ایپس، چند گیمیں اپنے فون سے ڈیلیٹ کر دیں تاکہ اللہ کے ذکر سے کم ڈسٹریکشن ہو۔ اور میری آخری ٹپ یہ ہے کہ جیسے ہم نیا سال شروع ہونے سے پہلے کچھ دنیاوی نیو ایئر ریزولوشنز کرتے ہیں کہ اس سال میں نے ویٹ لوز کرنا ہے، اس سال میں نے نیا گھر بنانا ہے، اس سال میں نے جاب چینج کرنی ہے، نئی گاڑی لینی ہے، ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں بھی کچھ روحانی ریزولوشنز کریں۔ رمضان ایک اپرچونٹی ہے
کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے میں نے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس نیکی کے بعد انسان میں ایک پازیٹیو چینج آتا ہے، ایک بہتر تبدیلی آتی ہے۔ جیسے اگر آپ حج سے آ کے بدل گئے ہیں اور بہتر مسلمان بن گئے ہیں تو بہت امید ہے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا۔ ایسے ہی اگر رمضان کی سخت ٹریننگ سے نکلنے کے بعد ہم میں کچھ پازیٹیو چینجز آئی ہیں تو ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے روزے اور ہماری عبادات قبول کر لیں۔ اس لیے ابھی سے پلاننگ کر لیں کہ اس سال رمضان میں آپ اپنے بارے میں کیا چینج کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ایک اپنی کمی کو پوائنٹ آؤٹ کریں، کوئی ایک گناہ، کوئی ایک شارٹ کمنگ جو آپ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی زندگی سے ختم کرنا چاہتی ہوں۔ تو رمضان ایک بہترین موقع ہے کیونکہ شیطان بھی نہیں ہوگا اور ہمیں ایک اپرچونٹی مل جائے گی کہ ہم رمضان میں اس عادت کو، اس ہیبٹ کو، اس برائی کو اپنے اندر سے نکال سکیں اور نکالنے کی پوری کوشش کریں۔ اور اسی طرح ایک نیکی جو آپ اپنی زندگی میں انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اول وقت میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں، اگر آپ سے ہر دفعہ فجر مس ہو جاتی ہے اور آپ ہر روز فجر کے لیے ریگولرلی اٹھنا چاہتے ہیں، اگر آپ روز قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں، یا پھر صلاۃ الضحیٰ شروع کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ دن کی 12 سنتیں اب تک نہیں پڑھتے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ سنتیں اپنی زندگی میں انٹروڈیوس کریں، کوئی بھی ایک نیکی اس رمضان اپنی زندگی میں ضرور ایڈ کریں۔ اس طرح کوشش کریں کہ اس سال رمضان ختم ہونے تک ایک گناہ آپ کی زندگی سے نکل جائے اور ایک نئی نیکی شامل ہو جائے۔ تو یہ ہیں کچھ پریکٹیکل ٹپس، امید ہے کہ آپ کے کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان کی وجہ سے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام تر پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر ایک اور روایت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے بیرونی حصے سے اندر اور اندرونی حصے سے باہر نظر آئے گا۔ ایک بدو نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کس کے لیے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات کو نماز پڑھے جب سب سو رہے ہوتے ہیں۔ رمضان میں ہمیں یہ سب کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو رمضان میں معاف فرما دیا جاتا ہے، ان کے تمام تر پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔